مدینہ شریف میں ایک یہودی رہتا تھا، اور وہ یہودی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخالف تھا۔ جہاں بھی بیٹھتا، گھر میں رہتا، دکان میں جاتا، بازار میں جاتا، جس سے ملتا بس صرف اور صرف نبی کی مخالفت کرتا، نبی کی برائی کرتا۔ وہ اپنے آپ کو ایک مشغلہ بنا لیا تھا، اپنے آپ کو اپنی ایک عادت بنا لی تھی۔ جب تک وہ نبی کے خلاف بولتا نہیں تھا اس وقت تک اسے قرار نہیں ملتا تھا۔ اس کے گھر میں ایک بچہ تھا، ایک لڑکا تھا، اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ بھی بیٹھتا تو نبی کی مخالفت کرتا۔ وہ بچہ نبی کے خلاف سنتے 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 اب اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ سن بلوغیت کو پہنچ گیا، جوان ہو گیا۔ ایک دن اس کا بیٹا سوچا کہ جس نبی کی برائی، جس محمد کی برائی میرا باپ کرتا ہے، چلیں دیکھیں اس نبی کا چہرہ کیسا ہے، اس نبی کا چہرہ کیسا ہے، اس نبی کی گفتار کیسی ہے، اس نبی کا چلنا کیسا ہے، اس نبی کا رفتار کیسا ہے۔ وہ گھر سے نکلا اور نکلنے کے بعد مسجد نبوی کے راستے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے مسجد نبوی سے حضرت بلال نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، مصطفیٰ اپنے کاشانے سے خرامہ خرامہ مسجد نبوی کی طرف چلتے جا رہے ہیں، مسجد نبوی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ نوجوان نبی کو دور سے دیکھا، اب وہ نبی دیکھا، اب وہ نبی کے چہرے پہ جیسے اس کی نظر پڑی، اب اس کی نظریں جھپکنے کی نام نہیں لے رہا ہے، اس کی آنکھیں بند ہونے کو تیار نہیں ہو رہی ہے، اب صرف چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، چہرہ مصطفیٰ کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرامہ خرامہ مسجد نبوی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے اس نوجوان کے قریب پہنچے، نبی نے نگاہ نبوت اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اس نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جیسے چہرے پر نبی کی نظر پڑی، اس نوجوان کی دل کی دنیا بدل گئی، اس کے دل کی دنیا میں عجیب انقلاب پیدا ہو گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبسم ریز فرماتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب جیسے نبی آگے بڑھے ہیں، وہ نوجوان اب مصطفیٰ کے پشتے ناز کو دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ کے گیسوئے ناز کو دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ کے قدم ناز کو دیکھ رہا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر چلے گئے۔ جب تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر آتے رہے، وہ نوجوان سرکار کا دیدار کرتا رہا۔ جب سرکار اس کے نظروں سے اچھل ہو گئے، جب سرکار اس کے نظروں سے غائب ہو گئے، جب سرکار اس کی نظر میں نظر نہیں آنے لگے، تب وہ نوجوان اپنے سر کو جھکائے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے، اپنے گھر کے طرف روانہ ہوا۔ جیسے گھر پہنچتا ہے، اب تک تو جو بچہ گھر میں مسکراتا تھا پورا گھر گلے گلزار ہو جاتا تھا، جو بچہ ہنستا تھا کھیلتا تھا سارا گھر سبز و شاداب ہو جایا کرتا تھا، اب وہی بچہ گھر میں گیا ہے خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا آج تجھے ہوا کیا ہے؟ تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ مسکراتا کیوں نہیں ہے؟ ہنستا کیوں نہیں ہے؟ ارے تیرے ایک مسکراہٹ سے ہم لوگوں کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، بیٹا آج تو مسکراتا کیوں نہیں ہے؟ لیکن بچے نے جواب دیا، ماں بس یوں ہی مجھے آج بولنے کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، آج بولنے کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے۔ بچے نے ماں کی بات کو ٹال دیتا ہے۔ اب جیسے دن گزر گئے، دن آیا ہے، دوپہر کا وقت آیا ہے، ماں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو۔ بیٹا نے کہا ماں مجھے کھانا نہیں کھانا ہے، مجھے بھوک نہیں لگی ہے، مجھے بھوک نہیں لگی ہے۔ وہ کھانا نہیں کھاتا ہے۔ رات میں اس کا باپ آتا ہے، وہی یہودی آتا ہے۔ آنے کے بعد اس کی ماں نے کہا، آج بیٹا نہ بول رہا ہے نہ مسکرا رہا ہے، نہ گھر آر سبز و شاداب لگ رہا ہے، میں نے دوپہر کا کھانا اور ناشتہ بھی دیا تو انہوں نے نہیں کھایا ہے۔ آج اس کی عجیب سا اس کا دل و دماغ لگ رہا ہے۔
آج بات کرنے کو تیار نہیں ہے، آج وہ تنہائی اختیار کیے ہوا ہے، آج وہ کسی سے باتیں کرنا گوارا بھی نہیں کر رہا ہے۔ باپ نے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا آخر تجھے ہوا کیا ہے، تو آج بول کیوں نہیں رہا ہے، آج ہنستا کیوں نہیں ہے، مسکراتا کیوں نہیں ہے؟ ارے مسکراتا نہیں ہے، کھانا کیوں نہیں کھاتا ہے؟ کہا بابا جان مجھے کھانے کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، مجھے کھانے کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے۔ اسے پتا تھا، وہ نوجوان کو پتا تھا، اب اس دل میں مصطفیٰ کا جلوہ نظر آ رہا ہے اور وہ نبی کا چہرہ نظر آیا ہے۔ وہ نوجوان دیکھنے کے بعد یہی پکار کر کہتا ہے، میں نے مدینے میں بہت سارے لوگوں کے چہرے کو دیکھا ہے، بہت سارے خوبصورت انسان کو دیکھا ہے، لیکن آج تک میں نے محمد سے زیادہ کسی کو خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ آج تک میں نے کسی کو اس سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے بابا مجھے کھانے کی طبیعت نہیں چاہ رہی، بس یوں ہی اپنے بسترے پہ چلا جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے۔ پھر وہ نوجوان صبح کو مسجد نبوی کے قریب پہنچ جاتا ہے اور مسجد نبوی کے دیوار سے چھپ کر کے نبی کے چہرے کا دیدار کر رہا ہے، نبی کی قرآن کی تلاوت سن رہا ہے۔ جب تک روزانہ وہ ایک مرتبہ نبی کو دیکھ نہیں لیتا تھا، اس وقت تک اس کی بے چین دل کو قرار نہیں ملتا تھا۔ اسی طرح معمول بنا لیا۔ اب وہ نوجوان، اب وہ بچہ، یہودی کا لڑکا، دن گزرتا گیا اور اس کے دل پہ نبی کا عشق کا خمار چڑھتا چڑھتا گیا۔ اب وہ عشق میں اتنا پاگل ہو گیا کہ جب تک سرکار کا دیدار کر نہیں لیتا اس وقت تک اسے چین و قرار نہیں ملتا۔ ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ نوجوان بیمار پڑ جاتا ہے۔ وہ یہودی مدینے کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا، بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، بڑے بڑے حکیموں کو بلایا۔ جس کی ایک اولاد ہو وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ ایک غریب انسان بھی جس کی اولاد ہو اگر طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہ چاہے بھیک مانگنا کیوں نہ پڑ جائے لیکن یہی چاہتا ہے کہ میں اسے ٹھیک کروا لوں۔ اولاد کی محبت میں وہ نوجوان جب بیمار پڑا، طبیعت خراب ہوئی، تو ان کا باپ یہودی نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا۔ تمام ڈاکٹر، حکیم، طبیب آنے کے بعد نبض پکڑتا اور اسے چیک کرنے کے بعد کہتا کہ میں اسے کون سی دوا دوں؟ اگر اس کا جسم بیمار ہوتا تو میں دوائی سے ٹھیک کر دیتا، اس کا جسم بیمار ہوتا تو دوائی سے ٹھیک کر دیتا، اگر اس کی طبیعت خراب ہوتی تو میں دوائی سے ٹھیک کر دیتا، لیکن اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، اس کے جسم کے اندر کوئی بھی بیماری نہیں ہے۔ میں علاج کروں تو کس چیز کا علاج کروں، دوا چلاؤں تو کس چیز کا دوا چلاؤں؟ جب اس کا باپ بڑے بڑے ڈاکٹروں اور طبیبوں اور حکیموں کو بلا کر ہار گیا، باپ نے اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ بیٹا میں نے مدینے کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلا لیا ہے، بڑے بڑے طبیبوں کو بلا لیا ہے، بڑے بڑے حکیموں کو بلا لیا ہے، اب تیرے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے۔ تمام ڈاکٹروں نے یہی کہا ہے اگر بیماری ہوتا تو میں ٹھیک کر دیتا، اس کی طبیعت خراب ہوتی تو میں ٹھیک کر دیتا، لیکن اس کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، میں دوا دوں تو کس چیز کی دوا دوں؟ بیٹا اب میں بھی ہار گیا ہوں بیٹا، اب تم ہی بتاؤ اب تمہاری روح کب سے انصری سے پرواز کرنے والی ہے، اب تم بتاؤ کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو نوجوان نے کہا بابا جان اگر میرا جسم بیمار ہوتا
تو یہ ڈاکٹر علاج کر دیتا, یہ طبیب علاج کر دیتا, یہ حکیم علاج کر دیتا. میرا جسم بیمار نہیں ہے بلکہ میری روح عشق مصطفیٰ میں بیمار ہو گئی ہے. اس کا کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا ہے. اگر علاج کر سکتا ہے طبیبوں کے طبیب محمد الرسول اللہ کر سکتے ہیں. کہا ان کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں کر سکتا. کہا بیٹا بول تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا بابا میری آخری خواہش ہے کہ میری روح قبض منصری سے پرواز کرتے کرتے اپنے محبوب کے چہرے کا دیدار کر لوں. میری روح نکلے میرے محبوب کی زیارت کرتے کرتے نکلے. کہا میری آخری خواہش ہے. اتنا سننا تھا کہ یہودی کے تلوے کی رہر سر پہ چڑھ گیا, لیکن باپ تھا اور بیٹے کی آخری خواہش پوری کرنی تھی. یہودی نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے اور اسی طرح گستاخانہ انداز میں کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو تم سے پیار ہو گیا ہے, میرے بیٹے کو تم سے محبت ہو گئی ہے, میرے بیٹے کو تم سے الفت ہو گئی ہے. میرے بیٹے کی آخری خواہش ہے کہ اس کی روح نکلنے سے پہلے اپنے محبوب کا دیدار کر لے. اب اتنا سننا تھا کہ نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں چلو جنتی نوجوان سے ملنے چلتے ہیں. نبی نے پہلے جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے. کہا پہلے چلو جنتی نوجوان سے ملنے چلتے ہیں. تمام صحابہ کرام پیچھے پیچھے ہیں, مصطفیٰ آگے آگے چل رہے ہیں. جیسے یہودی کے گھر پہنچتے ہیں باپ نے بیٹے کو دیکھا, نبض پکڑ کے دیکھا, بیٹا کا نبض ٹھنڈا ہو گیا. باپ نے بیٹے کے کان میں کہا بیٹا تیری آخری خواہش تھی نا کہ تیری روح نکلنے سے پہلے اپنے محبوب کی زیارت کر لوں. آنکھ کھول دیکھ تیرا محبوب محمد الرسول اللہ آ گئے ہیں. اتنا سننا تھا کہ وہ نوجوان جس میں اٹھنے کی صلاحیت نہیں تھی, بیٹھنے کی صلاحیت نہیں تھی, بولنے کی صلاحیت نہیں تھی, وہ نوجوان اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے. جیسے بیٹھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہرے کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے, یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے, یا رسول اللہ مجھے آپ سے انسیت ہو گئی ہے, یا رسول اللہ مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے. اتنا سننا تھا کہ نبی نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. اگر یہ سچ ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. وہ نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ہماری ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا ہے, ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہے. یا رسول اللہ میری شرط یہ ہے کہ قبر کی منزل سے لے کر جنت تک آپ ضمانت لیں. قبر کی منزل سے لے کر جنت تک. نبی فرماتے ہیں کہ بس اتنی سی بات ہے. کہا ہاں یا رسول اللہ. نبی نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ میں تمہیں قبر کی منزل سے لے کر جنت تک ضمانت لیتا ہوں. اتنا سننا تھا کہ نبی نے کہا اب کلمہ پڑھ لے. نوجوان نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا, اسلام میں داخل ہوا. اسی وقت اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی, اس کی روح نکل گئی, ان کا انتقال ہو گیا. اتنا ہونا تھا. جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے لگے تو اس یہودی نے کہا کہ محمد میرا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے, اب میں اپنے بیٹے کی میت کو مسلمانوں کے حوالے کرتا ہوں. نبی نے پہلے کہا تھا کہ چلو جنتی نوجوان سے ملنے چلتے ہیں. اب نبی فرما رہے ہیں میرے صحابیوں جنتی دولہا کو اٹھاؤ.
जन्नती दूल्हा को उठाओ, जन्नती दूल्हा को उठाओ। तमाम सहाबाए कराम ने उस नौजवान को उठाया, काशाने मुस्तफ़ा पर लेकर गया। वहां पे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दस्ते नबूवत से उसे गुस्ल दिया, उसे कफन पहनाया, उसे सजाया धजाया। सजाने के बाद कब्रिस्तान लेकर जाया गया और नबी ने उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई है। और सिर्फ नमाज़े जनाजा नहीं, बल्कि नबी ने उसकी कब्र में उतर करके उसे कब्र में भी उतारा है। और मुअर्रिख तारीख में लिखते हैं कि मदीना की उस वक्त की आबादी में उतनी भीड़ किसी की जनाजे में नहीं थी जितनी भीड़ उस नौजवान के जनाजे में थी। और नबी जब उसके जनाजे में चल रहे थे तो अंगूठे के बल चल रहे थे, और जब उसकी कब्र में सरकार उतरे तो वहां भी अंगूठे के बल उतरे। जब उसे दफन करने के बाद वापस तशरीफ लाए, वापस तशरीफ लाने के बाद सहाबाई कराम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी जनाजे में जब चल रहे थे तो सरकार अंगूठे के बल चल रहे थे। उधर से सरकार तशरीफ लाते हैं, चेहरे सहाबा को देखते हैं, निगाहे नबूवत उठती है, चेहरे सहाबा को सरकार पढ़ लेते हैं। सरकार फरमाते हैं, मेरे सहाबियों तुम लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हो। कहा हाँ या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आई। या रसूल अल्लाह जब उसके जनाजे में चल रहे थे आप अंगूठे के बल चल रहे थे, उसकी कब्र में उतरे तो अंगूठे के बल उतरे। नबी फरमाते हैं कि मेरे सहाबियों जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देख सकते। मैं उसके जनाजे में इसलिए अंगूठे के बल चल रहा था कि उसकी जनाजे में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, तुम जितने इंसानों को देख रहे थे उससे कई गुना उसकी जनाजे में फरिश्तों की जमात थी। पैर रखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैं अंगूठे के बल चल रहा था। कहा या रसूल अल्लाह कब्र में? कहा कब्र में? मैयत को ले जाने से पहले, उतारने से पहले जन्नती हूरों की जमात वहां पहुंची हुई थी, और इतनी भीड़ थी उसकी कब्र में कि उसकी कब्र में भी पूरा कदम रखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैं अंगूठे के बल खड़ा था। अल्लाहु अकबर। उस नौजवान का मुकद्दर का आलम क्या होगा कि जिसे सरकार अपने हाथों से गुस्ल